بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی تاریخ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی۔ اس طرح آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوحی تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل و ہاجرہ اس میدان میں آ کے ٹھہرے اور اس کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ، لہذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانہ کے ساتھ کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر تحفے میں آئیں اس میں رکھے جائیں گے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کی بجائے 1 اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر بلائے اور خانہ کعبہ کی ہم زیارت کریں۔ آمین ثم آمین۔